پہر کا 1 بج رہا تھا جب نور کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ کھڑکی سے ہلکی سی دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر اس کی نظر سب سے پہلے اس شخص پر پڑی جو بالکل اس کے اوپر تھا۔ اس کی موجودگی کی گرمی اور قربت نے نور کو پل بھر میں بیدار کر دیا۔ نور نے چونک کر اپنا حلیہ دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے جسم پر زرگام کی سیاہ شرٹ تھی جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی اور نیچے سے بس کمبل لپٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں شرٹ کے کالر تک پہنچیں، رات کا ہر منظر ایک ایک کر کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ رات کی شدت، زرگام کی باتیں، اس کا لمس، سب یاد آتے ہی نور کا چہرہ گلاب کی طرح لال ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ اسے اپنا سانس بھی سنائی دے رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زرگام نے اسے اتنی شدت، اتنی قربت سے محبت کی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں اور زیادہ لال ہو رہی تھی کہ اچانک زرگام نے جھک کر اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ نور یکدم بھکلا گئی۔ شرم کے مارے فوراً کمبل میں خود کو لپیٹنے لگی، مگر زرگام کے مضبوط بازوؤں نے اسے اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں رات کا ہلکا سا خمار باقی تھا اور آواز میں وہی گہری نرمی، گڈ مارننگ میری جان۔ نور نے نظریں جھکا لی۔ دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ زرگام نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، تھوڑا کھایا پیا کرو، رات میں اتنا شور مچایا تم نے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ نور مزید شرما گئی۔ اس کے گال اور کان لال گلاب کی طرح دہک رہے تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زرگام نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ اس بار اس کا جھکاؤ سیدھا اس کے لبوں پر تھا۔ نور کا سانس ہی ایسے رک گیا۔ زرگام کے لمس نے اسے پل بھر کے لیے دنیا و مافیہا سے غافل کر دیا۔ قریب 2 منٹ تک وہ اسی قربت میں قید رہی۔ جب زرگام آہستہ سے پیچھے ہٹا تو نور کی سانسیں بے قابو تھیں۔ زرگام نے اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے آنکھ ماری۔ نور کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی اور پھر تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اسے دھکا دیا، اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے سے زرگام کی گہری ہنسی کمرے میں گونجتی رہی اور نور کے کانوں میں رات کے وہ لمحے پھر سے گونجنے لگے۔ شاذل اور علی لاؤنج میں آرام سے بیٹھے تھے کہ اچانک علی نے ہنستے ہوئے کہا، لالا، اپنے بھتیجے یا بھتیجی کا نام میں ہی رکھوں گا۔ شاذل نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ باپ اس کا میں ہوں۔ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیوں؟ میں بھی تو اکلوتا چچا ہوں۔ شاذل نے چالاکی سے کہا، پہلے اپنے بچوں کا سوچو، پھر بھتیجے کا سوچنا۔ علی سر گھچاتے ہوئے بولا، لالا آپ بھی نہ۔ شاذل زور سے ہنس پڑا، پھر تھوڑا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ابھی یونیورسٹی کی پڑھائی پر دھیان دو، اور ہاں یاد آیا، رات کہاں تھے تم؟ علی کے چہرے پر گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ شاذل نے اس کے کان پکڑ کر کہا، ابھی زرگام کو بتا دیا، کلاس لگے گی تمہاری، دن بھر جتنا چاہو گھومو، لیکن رات کو حویلی سے زیادہ دیر باہر نہیں رہنا۔ علی نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا، لالا میں بچہ نہیں ہوں، شادی ہونے والی ہے میری۔ شاذل نے مسکرا کر کہا، تمہارے بھی بچے ہو جائیں، لیکن ہمارے لیے تم ہمیشہ بچے ہی رہو گے۔ علی ہنس پڑا۔ اسی وقت نائلہ بیگم کچن سے پھل لے کر آئیں اور مسکرا کر بولیں، شاذل بیٹا جا کر مومنہ کو پھل کھلا دو، کھانا بن رہا ہے ابھی۔ شاذل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بڑی امی۔ شاذل پھل لے کر آیا کمرے میں تو مومنہ ابھی وامٹ کر کے آئی تھی، نڈھال سی تھی۔ شاذل فوراً اس کی طرف بڑھا، پلیٹ ایک سائڈ پر رکھی، بولا، کیا ہوا میری جان؟ مومنہ نکاہت سے بولی، پتہ نہیں کیوں وامٹ ہو رہی ہے اتنی۔ شاذل پریشان ہو گیا، اچھا تم اٹھو، پہلے یہ پھل کھاؤ، پھر ڈاکٹر پاس چلتے ہیں۔ شاذل نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے عقیدت سے۔ وہ اس کو اتنا کچھ سہ کر باپ کے عہدے پر فائز کرنے جا رہی تھی، اس کا تو سر اٹھانا بھی نہیں بنتا تھا مومنہ کے آگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پھل کھلائے، پھر اس کو اپنے بازوؤں میں لیا۔ کیسا فیل کر رہی ہے میری جان؟ مومنہ جو اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی، جھینپ کر بولی، جی اب ٹھیک ہوں۔ شاذل مسکرا دیا، ہمیشہ ٹھیک رہو میری بیبی کی چھوٹی سی ماما، ساتھ ہی اس کی نوز پر لب رکھے۔ مومنہ لال ہو گئی۔ شاذل مبہوت اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ گلو کر رہی تھی، ممتا کا روپ چڑھ رہا تھا اس پر۔ شاذل اس کو دیکھ کر مسمرائز ہو رہا تھا۔ وہیں مومنہ بولی، سنیں؟ شاذل بولا، جی سنائیں۔ مومنہ شرما کر بولی، آپ کو بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ وہیں شاذل بولا، مجھے ایک چھوٹی سی مومنہ چاہیے۔ مومنہ نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ وہیں شاذل ہنس دیا۔
مومنہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اس کا اتنا نصیب اچھا لکھا ہے۔ نور نہا کر باہر آئی تو اس نے سیاہ فراک پہنی ہوئی تھی جس پر سنہری رنگ کا نفیس کام جگمگا رہا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال کمر تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی شہزادی کی طرح دلکش لگ رہی تھی، جیسے قدرت نے اسے خود سنوارا ہو۔ زرگام کی نگاہیں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور اس کی قربت میں اور اتنی حسین لگے گی کہ نظریں ہٹانا مشکل ہوگی۔ نور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی گردن پر ایک سرخی مائل نشان دکھائی دیا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اسی لمحے زرگام اٹھ کر آیا اور پیچھے سے اسے باہوں میں لے لیا۔ اس کے لب نور کے کان کے قریب آئے اور وہ دھیمی آواز میں بولا، مجھے معلوم نہیں تھا تم میری قربت میں اتنی خوبصورت لگنے لگو گی۔ نور کی شرم اور جھجک اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے ہلکے سے لب کاٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ زرگام نے اس کے گردن کے نشان پر اپنے لب رکھ دیے۔ نور سمٹ سی گئی۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی، مگر زرگام جیسے اپنے جذبات کی شدت سے مجبور تھا۔ چند لمحے بعد زرگام نے خود کو پیچھے کیا۔ نور نظریں جھکائے بولی، آپ نہا لیں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ زرگام مسکرا کر بولا، اوکے بیگم۔ یہ کہہ کر وہ بھی شاور لینے چلا گیا۔ نور نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے گالوں کی سرخی اس کی دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ نیچے ڈائننگ روم میں سب لوگ دسترخوان کے گرد جمع تھے۔ نور جب زرگام کے ساتھ نیچے آئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ وہ آج بے حد چمک رہی تھی۔ اس کی سادگی میں ایسی دلکشی تھی کہ نگاہ ہٹانا ممکن نہ تھا۔ اس کے چمکتے بال، نرگسی آنکھیں اور ہلکی سی شرمائی ہوئی مسکراہٹ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا، ماشاءاللہ۔ زرگام خاموشی سے مسکرا دیا اور دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے نور کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ اسے اپنے پہلو میں بٹھا چکا تھا، جیسے دنیا جہان کی حفاظت اب اسی جگہ ممکن ہے۔ رابعہ جو سامنے ہی بیٹھی تھی، نور کی چمک دمک کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلن اتنی نمایاں تھی کہ وہ اپنے جذبات چھپا نہ سکی۔ اس نے ایک لمحے کو دانت کچکچائے اور دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ وہیں نصرت بیگم نے بھی نور پر ایک سرد سی نظر ڈالی جس میں ناپسندیدگی اور نفرت واضح تھی۔ وہ خاموش تھیں، لیکن ان کی آنکھیں نور کی موجودگی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ کھانے کے دوران زرگام نے سنجیدہ لہجے میں بات چھیڑی، دادا جان، نکاح کا کون سا دن رکھنا ہے؟ دادا جان نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر بولے، جمعہ کا دن بہتر رہے گا، برکت والا دن ہے۔ شفا نے فوراً علی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شفا نے نظریں فوراً جھکا لی جیسے کوئی راز آنکھوں سے چھلکنے لگا ہو۔ زرگام نے سر ہلا کر کہا، یہ دن بالکل ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ارد گرد بیٹھے جہاں آرا بیگم، طلال صاحب، فہیم صاحب اور دیگر بھی اسبات میں سر ہلانے لگے۔ کھانے کی میز پر رسمی گفتگو کے پردے میں کئی جذبے چھپے ہوئے تھے۔ نور کی چمک، رابعہ کا حسد، نصرت بیگم کی سرد مہری، شفا کا شرمانا اور علی کی مکمل رضامندی۔ کھانے کے بعد زرگام اور شاذل دونوں اسٹڈی روم میں آ گئے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی لیمپ لائٹ جل رہی تھی اور لکڑی کی میز پر چند فائلیں اور لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ نور اور شفا مومنہ کے ساتھ بیٹھی آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ زرگام نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، بس یوں ہی چیک کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ایک نوٹیفیکیشن پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کے فون میں لگا ٹریکنگ ٹول گزشتہ روز کی لوکیشن شو کر رہا تھا اور اس کے مطابق کل حویلی کی ایک گاڑی خاقان لگاری کے علاقے کی طرف گئی تھی۔ زرگام کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس نے فوراً فون میز پر رکھا اور ساتھ رکھے انٹر کام سے عباس کو بلایا، عباس، اسٹڈی روم میں آؤ۔ کچھ لمحوں بعد عباس دروازہ کھول کر اندر آیا۔ زرگام کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مگر لہجہ سرد اور سنجیدہ تھا۔ عباس، کل حویلی سے گاڑی کون لے کر گیا تھا؟ عباس نے فوراً جواب دیا، سر، کل دوپہر کے بعد رابعہ بی بی ایک دوست کے گھر گئی تھیں، وہ ڈرائیور کو لے کر گئی تھیں۔ زرگام ایک لمحے کو ٹھٹکا، جیسے دماغ میں کوئی اشارہ چمکا ہو۔ اس نے آہستہ سے شاذل کی طرف نظریں ڈالیں اور پھر عباس سے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ عباس نے ہلکا سا سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زرگام نے سیدھا شاذل کی طرف رخ کیا، یہ رابعہ کی کون سی دوست ہے جو خاقان لگاری کے علاقے میں رہتی ہے؟ شاذل نے تیوری چڑھا لی، مجھے تو علم نہیں۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ زرگام کے چہرے پر وہی سوچنے والا خطرناک سا تاثر تھا۔
جیسے وہ کسی بات کا سرا پکڑنے ہی والا ہو۔ اسی دوران زرگام کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر حمزہ کا نام چمک رہا تھا۔ زرگام نے فوراً فون اٹھانے سے پہلے ایک لمحہ شاذل کو دیکھا، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہاں حمزہ۔ فون کے دوسری طرف حمزہ کی آواز میں ہلکی جلدی اور سنجیدگی تھی، جیسے کوئی ضروری بات ہو۔ سر، میں نے وہ کام چیک کر لیا ہے جو آپ نے کہا تھا۔ زرگام کی نظریں ابھی بھی میز پر رکھی فائل پر تھیں، لیکن اس کا لہجہ بدستور ٹھنڈا۔ بولو۔ حمزہ نے ہلکی سانس لی اور آہستہ مگر واضح لفظوں میں بولا، فرحان، یہ پچھلے 2 ہفتوں سے رئیس رضوان سے رابطے میں ہے۔ زرگام کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تیزی سی چمک آئی، لیکن چہرے کا تاثر بدلا نہیں۔ حمزہ نے بات جاری رکھی، صرف رابطہ ہی نہیں، وہ ایک ایک حرکت، ایک ایک ڈیل، حویلی کے ہر آنے جانے والے بندے کا حال سب رئیس رضوان تک پہنچا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دیتا ہے۔ شاذل جو ساتھ بیٹھا تھا، اس نے تھوڑا سا جھک کر زرگام کو دیکھا۔ کمرے کی فضا میں تناؤ بڑھ گیا تھا۔ زرگام نے فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سی کرسی پیچھے کھسکائی، کوہنی میز پر لٹکائی اور گہری نظروں سے شاذل کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ جو بھی کھیل کھیل رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ ہم بے خبر ہیں۔ پھر دوبارہ فون کان سے لگایا۔ اچھا حمزہ، ایک کام کرو۔ حمزہ فوراً بولا، جی سر۔ زرگام کے لہجے میں اب وہ مخصوص خطرناک سکون آ گیا تھا۔ یہ خبر پھیلا دو کہ زرگام خان کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے۔ حمزہ نے لمحہ بھر توقف کیا۔ سر، مطلب رئیس تک بات پہنچ جائے؟ زرگام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور پہنچنے میں دیر نہ لگے۔ جتنا تیز یہ فرحان خبر دے رہا ہے، اتنی ہی تیزی سے یہ کانٹا ہمارے جال میں آئے گا۔ شاذل نے کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر ہلکی آواز میں کہا، اس کا مطلب تم سیدھا رئیس کو الجھانا چاہتے ہو؟ زرگام نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، رئیس کو نہیں پتا کہ ہم کس سے کھیل رہے ہیں، اور جب تک وہ سمجھے گا تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ فون بند کرتے ہی کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر لان سے ہلکی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، مگر اسٹڈی روم کی فضا میں اب ایک نئی چال کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ نور، شفا اور مومنہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہنستے بولتے وقت گزار رہی تھی۔ شفا کسی پرانا واقعہ سنا رہی تھی اور مومنہ بیچ بیچ میں کہکے لگا رہی تھی کہ اچانک دروازے کے پاس قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دی۔ نور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رابعہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ نور اور شفا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے دونوں کو رابعہ کی آمد کچھ غیر متوقع لگی ہو۔ رابعہ سیدھی نور کے پاس آ کر بیٹھی اور نرمی سے بولی، نور، آج ذرا باہر چلتے ہیں گھومنے۔ نور چونک گئی۔ میں؟ اس کے لہجے میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ رابعہ نے فوراً ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ ہاں، بس دل ذرا گھبرا رہا ہے، سوچ رہی تھی باہر نکل کر تھوڑی ہوا کھا لوں، تم بھی ساتھ چلنا۔ یہ سنتے ہی نور کو وہ پچھلا واقعہ یاد آ گیا جب وہ مومنہ کے ساتھ باہر گئی تھی اور واپسی پر زرگام کا شدید غصہ سہنا پڑا تھا۔ اس نے محتاط لہجے میں کہا، اچھا، میں زرگام سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ رابعہ کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری لہرائی۔ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم نکل جائیں گے، جلدی آ جائیں گے۔ مومنہ، جو اب تک خاموش سن رہی تھی، فوراً بولی، پچھلی بار بھی ہم بغیر پوچھے گئی تھی نا، اس وقت بھائی اور شاذل دونوں غصہ ہوئے تھے۔ رابعہ کے چہرے پر ناگواری چھائی، پھر کندھے اچکا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لو۔ نور نے اثبات میں سر ہلایا اور آہستہ سے اٹھ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں زرگام اور شاذل بیٹھے تھے۔ اس کے قدم ذرا سست تھے اور دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس بار اجازت شاید آسانی سے نہ ملے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا تو زرگام کی نظریں فوراً اس طرف اٹھ گئیں۔ نور کو اندر آتے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو چونکا، پھر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، مگر نور نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے سیدھا شاذل کی طرف رخ کیا، مسکرا کر بولی، لالا، اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگ گئی۔ زرگام کی آنکھوں میں یکدم جلتی ہوئی چمک آ گئی۔ وہ ضبط کرتے ہوئے زور سے آنکھیں بند کر گیا۔
جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ شہزل نے اپنے ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی اور نور سے نرمی سے پوچھا، ٹھیک ہو گڑیا؟ نور نے ہلکی سی شکایت بھرے انداز میں کہا، لالا، شادی کے بعد آپ تو بالکل ہی مصروف ہو گئے ہیں۔ شہزل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے۔ زرگام اب تک اپنے اندر کا طوفان قابو میں رکھے خاموشی سے بہن بھائی کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ پھر اچانک وہ بول پڑا، شہزل، میرا خیال ہے تم جا رہے تھے نا؟ شہزل، جسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ زرگام جلن میں بول رہا ہے، دل ہی دل میں مسکرا دیا اور نور سے کہنے لگا، اچھا گڑیا، میں چلتا ہوں۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا، پھر جیسے ہی مڑی اس کی نظر زرگام پر پڑی جو سرخ آنکھوں کے ساتھ بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور نے نظریں جھکا لی اور ہلکے قدموں سے اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ اچانک زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے قریب کیا اور بھاری لہجے میں بولا، بھائی کو گلے مل رہی تھی، شوہر کو نہیں ملو گے؟ نور فوراً نظریں چکا گئی۔ زرگام کے انداز کی شدت اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی، زرگام، پیچھے ہٹیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ زرگام نے تھوڑا فاصلہ کیا مگر آنکھوں میں وہی سنجیدگی لیے بولا، بولو۔ نور نے دھیرے سے کہا، میں رابعہ کے ساتھ باہر چلی جاؤں؟ یہ سنتے ہی زرگام کے کان فوراً کھڑے ہو گئے، ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ کیوں؟ رابعہ کے ساتھ کہاں جانا ہے؟ نور نے سیدھا جواب دیا، وہ کہہ رہی تھی باہر گھوم کر آتے ہیں، ذرا دل بہل جائے گا۔ زرگام نے تیزی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں، میں خود اپنی جان کو لے جاؤں گا، پورا گاؤں گھماؤں گا ساتھ۔ یہ کہتے ہی اس نے جھک کر اس کے گال اور لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، لیکن زرگام کا ذہن پل بھر میں پچھلے دن کی طرف لوٹ گیا جب رابعہ خاقان لغاری کی زمینوں کی طرف گئی تھی۔ وہ سوچ میں ہی تھا کہ نور کی آواز نے اسے پلٹایا، میں رابعہ سے کیا کہوں؟ زرگام کے لہجے میں قطعیت آ گئی، میں خود منع کر دوں گا اسے۔ پھر اس نے نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے ساتھ لیے اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا۔ زرگام نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ باہر لاؤنج میں صوفے پر شفا اور مومنہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ رابعہ بھی موجود تھی۔ رابعہ کی نظر فوراً زرگام کے اور نور کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر میں جلن اور نفرت کی لہر دوڑ گئی، مگر چہرے کے تاثرات وہ چھپا گئی۔ زرگام نے گہری اور سنجیدہ آواز میں کہا، رابعہ، تم ملازمہ کو ساتھ لے جاؤ باہر گھومنے، میں نور کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں آج ڈنر پر۔ رابعہ نے فوراً ایک مصنوعی مسکراہٹ سے چہرے پر سجا لی اور بظاہر خوش مزاج لہجے میں بولی، او اچھا، چلیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اندر ہی اندر وہ جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ دل میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی جسے وہ الفاظ میں ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ زرگام نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور نور کا ہاتھ پکڑے مضبوطی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رابعہ کی آنکھوں میں حسرت اور غصے کی لال چمک ابھری۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور جلتی ہوئی قدم تیز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شفا اور مومنہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر چپ چاپ ہلکا سا مسکرا دیں، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ رابعہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ دھڑام سے بند کر کے اندر سے لاک لگا دیا۔ غصے میں اس نے دوپٹہ زور سے کھینچ کر اتارا اور بستر پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور جلن صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ مجھے یوں نظر انداز کرے گا؟ نہیں، مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ فوراً بیڈ کے کنارے پڑے اپنے موبائل کی طرف بڑھی، جھپٹ کر اسے اٹھایا اور تیزی سے خاقان لغاری کا نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد فون کے اسپیکر سے خاقان کی بھاری اور رعب دار آواز گونجی، ہاں، تم لوگ آئی نہیں ابھی تک؟ رابعہ غصے سے بھری ہوئی چیخی۔ زرگام نے نور کو آنے ہی نہیں دیا۔ یہ سن کر دوسری طرف لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر خاقان کی آواز سرد اور سخت ہو گئی، کوئی سالڈ پلان بناؤ، وہ لڑکی جلدی میرے پاس آنی چاہیے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ رابعہ نے غصے میں موبائل بستر پر پھینک دیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ایک چالاک سی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، جیسے دماغ میں کوئی نیا جال بن رہی ہو۔ رئیس رضوان اپنے اسٹڈی روم میں کرسی پر نیم دراز بیٹھا سگار کی کش لے رہا تھا۔
اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا اور تیزی سے فرحان کا نمبر ملایا۔ کال ملتے ہی اس کی بھاری آواز گونجی، فرحان، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ زرگام کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے؟ فرحان، جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، یہ سنتے ہی چونک گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات ہوتی جو مجھے ضرور پتا ہوتا۔ میں نے اس کے سارے کیمرے ہیک کیے ہوئے ہیں۔ رئیس رضوان نے غصے میں سگار ایشٹرے میں زور سے بجھایا اور چیخ پڑا، خود دیکھ لو، ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے جلدی اپڈیٹ دو کہ وہ کس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اور کتنے سال کی ڈیل ہے۔ فرحان کے چہرے پر تشویش چھا گئی۔ اس نے تیزی سے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا، فائلز اور لائیو ویڈز کھولنے لگا اور خود سے بڑبڑایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ رئیس رضوان دوسری طرف کال کاٹ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا، جیسے اس کے ذہن میں پہلے ہی اگلا قدم تیار ہو۔ فرحان نے رئیس رضوان کی کال کاٹتے ہی لیپ ٹاپ ذرا سا اوپر کیا، جیسے کمرے کی دیواریں بھی اس کے راز سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس نے ایک پوشیدہ فولڈر کھولا جہاں سی سی ٹی وی فیڈ کے نام سے مختلف کیمروں کی لائیو فوٹیجز موجود تھیں۔ کلائی کی ہلکی جنبش سے وہ ایک ایک فائل کھولتا گیا، حویلی کے گیٹ، لان، اسٹڈی روم اور یہاں تک کہ زرگام کے آفس تک کی فوٹیج، مگر کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے ایک اور ٹیب کھولا، جی پی ایس ٹریکنگ ہسٹری۔ اسکرین پر ایک نقشہ کھل گیا جس پر سرخ رنگ کے پوائنٹس چمک رہے تھے۔ ایک پوائنٹ پر کرسر لے جاتے ہی تاریخ اور وقت نظر آیا۔ زرگام کی گاڑی 2 دن پہلے ایک صنعتی ایریا میں رکی تھی، جہاں رئیس رضوان کا کوئی بندہ کبھی نہیں گیا تھا۔ فرحان نے فوری طور پر ایک خفیہ ہیکنگ ٹول چلایا جس سے اس نے اس علاقے کے قریبی بزنس رجسٹری ڈیٹا نکالنا شروع کیا۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر ایک کمپنی کا نام چمکا اور ساتھ میں ایک اور نام، L&R انٹرنیشنل ٹریڈرز۔ فرحان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ نام وہی تھا جو رئیس رضوان کا پرانا دشمن نکلا تھا۔ فرحان نے فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر ملایا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا شک درست تھا۔ فرحان نے رئیس رضوان کو ابتدائی بات بتا دی۔ اس نے فوراً اپنے اسپیشل مانیٹرنگ سافٹ ویئر کا سیکیورٹی لیول ریڈ الرٹ پر کر دیا۔ اسکرین پر زرگام کی لوکیشن، گاڑی کا اسپیڈ میٹر اور حتیٰ کہ اس کے موبائل کا سگنل بھی ٹریک ہونے لگا۔ ہر چند منٹ بعد اس کے پاس نوٹیفیکیشن آ رہا تھا کہ زرگام کہاں ہے اور کس سے بات کر رہا ہے۔ فرحان نے اپنے ایک ماہر بندے سلیم کو وائرلیس کال کی، سلیم، صدرہ میں ہمارے ایجنٹس کا نیٹ ورک ایکٹیو کرو، زرگام پر آنکھ رکھنی ہے اور اگر وہ L&R کے مالک سے ملا تو ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلیم کی کڑک آواز اسپیکر سے آئی، ٹھیک ہے باس، صدرہ میں ہمارے لوگ پہلے ہی گھوم رہے ہیں، اب وہ اس کی سانسیں تک گنیں گے۔ فرحان نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر زوم ان کیا اور نقشے میں صدرہ کا علاقہ بڑا ہو کر سامنے آ گیا۔ ایک سرخ پوائنٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ زرگام کی گاڑی صدرہ کے انڈسٹریل ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فرحان کے ہونٹوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ آئی، بس اب تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر رئیس رضوان کو وہ سب ملے گا جو وہ سننا چاہتا ہے۔ مگر وہ یہ بھول گیا تھا، زرگام اس کھیل کا ماہر کھلاڑی تھا۔ اس نے صرف ایک چال چلنی تھی اور شطرنج کی ساری بازی پلٹ دینی تھی۔ مومنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاذل شاور لے رہا تھا۔ شاذل ابھی واش روم سے نکلا ہی تھا، بال ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، کندھوں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ مکمل طور پر شرٹ لیس تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مومنہ پر پڑی، وہ مسکرا اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی طبیعت ہے جانم؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مومنہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے سینے پر رک گئیں اور پھر فوراً جھک گئیں۔ شرماتے ہوئے بولی، جی ٹھیک ہوں، آپ پہلے شرٹ پہن لیں۔ شاذل کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ قریب آیا، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، اور مدھم مگر گہری آواز میں بولا، جانم، اب کیسی شرم، اب تو ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے۔
مومنہ کا چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر شاذل کی آنکھوں کی نرمی اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ شاذل ہنس پڑا اور بولا، اچھا بابا شرٹ پہن رہا ہوں۔ پھر وہ کپڑوں کی طرف بڑھا، شرٹ پہنی اور ایک نظر پیچھے مڑ کر مسکراتے ہوئے مومنہ کو دیکھا، جو اب بھی نظریں جھکائی بیٹھی تھی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ لاؤنج میں جہاں آرا بیگم، عافیہ بیگم اور نائلہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، نکاح کی تیاریاں زیر بحث تھیں اور بات چیت گرم جوشی سے جاری تھی۔ جہاں آرا بیگم بولی، ہمارے چھوٹے پوتے کا نکاح ہے، اس کی دلہن کو زیور بھی زیادہ ڈالنا ہے اور میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ نائلہ بیگم مسکرا کر بولی، ہاں اماں کیوں نہیں، ہم سارے ارمان پورے کریں گے۔ اس دوران نصرت بیگم، جو لاؤنج میں داخل ہو رہی تھیں، آ کر بیٹھی اور بولی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لڑکی تو اجنبی ہے، پتہ نہیں ماں باپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہے اور حویلی کی بہو بننے والی ہے۔ میں تو کہتی ہوں سوچ لیں۔ نائلہ بیگم اور عافیہ بیگم کی شکلیں سنجیدہ ہو گئی۔ جہاں آرا بیگم بولی، نصرت سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہاری ساس نے بھی بھاگ کر ہمارے سسر سے شادی کی تھی، وہ بھی ایک بدنام خاندان سے تھی۔ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم کبھی رشتہ نہیں کرتے۔ نائلہ بیگم بولی، ہم ایسے خاندان میں رہتے ہیں، ایسی باتیں مناسب نہیں۔ تمہاری بھی بیٹی ہے۔ نصرت بیگم بولی، آئے ہائے نائلہ، تم تو بددعاؤں پر اتر آئی۔ میری بیٹی کا نصیب اللہ بہتر کرے، میں تو تم لوگوں کے بھلے کی بات کی تھی۔ عافیہ بیگم بولی، آپا، دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، تبھی اپنی بیٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ مکافات عمل بتا کر نہیں آتا، اور شفا اب میری بہو بن رہی ہے، میرے بیٹے کی بیوی، تو آپ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، اب بات ان کے بیٹے کی تھی، وہ کیسے خاموش رہتی؟ نصرت بیگم خاموش ہو گئی۔ زرگام اپنے کمرے میں داخل ہوا، نور کے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر کھانے پر جا رہے ہیں۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی، وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ زرگام مسکرا کر اس کے گرد بازو رکھ گیا اور بولا، بیگم صاحبہ، آج آپ میری پسند کی ڈریس پہنیں گے۔ وہ فون نکال کر ایک میسج کرتا ہے، کمرے کا دروازہ بجتا ہے۔ زرگام نے ہلکا سا دروازہ کھول کر ڈریس لیا۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ ڈریس ایک خوبصورت سیاہ رنگ کی نفیس ساڑی ہے۔ زرگام اسے دیکھ کر بولا، یہ آپ کے لیے ہے بیگم صاحبہ۔ نور کے گال سرخ ہو گئے، وہ بولی، باہر جانے کے لیے؟ زرگام مسکرا کر بولا، ہاں باہر جانے کے لیے۔ چادر بھی ساتھ لے لو، میرے سامنے چادر بھی اتار دینا۔ اور ابھی وہ کچھ کہتا اور بولتا، نور نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھے۔ زرگام نے نور کے ہاتھ چومے۔ نور مکمل طور پر شرم سے سرخ ہو گئی۔ زرگام ہنس پڑا، چلو بیگم صاحبہ، میں باہر جا رہا ہوں، آپ تیار ہو جاؤ، میں 20 منٹ میں آتا ہوں۔ نور نے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نور نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہنی تھی، جو اس پر بے حد جچ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ ساڑی کی نفاست، زیور کی جھلک اور اس کا سادہ حسن، سب کچھ اسے آج خاص محسوس کروا رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی، لیکن اسی لمحے ذہن میں زرگام کا خیال آتے ہی اس کے گال شرما کر گلابی ہو گئے۔ دل کی دھڑکن جیسے تیز ہونے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، زرگام اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ جیسے ہی نور پر پڑتی ہے، وہ وہیں رک جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ نور کو یوں سجے سنورے دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، نظریں ہٹانے کا ارادہ نہ تھا۔ نور نظریں جھکائے کھڑی تھی، اسے زرگام کی نظروں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ زرگام کو اپنی بیوی سے عشق تھا، گہری، سچی اور خاموش محبت۔ وہ چند قدم بڑھتا ہے، جیب سے کچھ نوٹ نکالتا ہے، 5000 کے نئے نوٹ، اور نور کے سر پر وار دیتا ہے۔ نور کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اسے سب سے محبت ملی تھی گھر میں، مگر شوہر کی محبت کی الگ ہی بات تھی۔ آج اسے اس کی جھلک مل رہی تھی۔
وہ خوشی، وہ عزت، وہ اپنائیت، سب کچھ ایک لمحے میں سمیٹ لیا نور نے۔ زرگام نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خمار تھا، چاہت تھی، اپنائیت تھی۔ وہ سرخ ہو گئی۔ زرگام اس کے قریب جھکا، آہستہ سے سرگوشی میں بولا، ابھی تم تیار ہو، میں کچھ نہیں کر رہا۔ رات کو مجھ سے رحم کی امید مت رکھنا نور۔ نور کانوں تک سرخ ہو گئی، شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ زرگام مسکرایا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے گیا۔ خاقان لغاری کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی سوچیں نور کی طرف تھیں۔ اس نے ہر ایک لڑکی دیکھی تھی، مگر اس کی بات الگ تھی۔ اس کا دل آ گیا تھا، اور جس چیز پر خاقان لغاری کا دل آ جائے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ ہنس دیا اور بولا، اور اگر تم سیدھی طرح میرے ہاتھ نہ آئی تو تمہیں بیوہ کرنا پڑے گا۔ وہ شیطانی ہنسی ہنس دیا۔